حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کے مال کے 3 حصے ہیں، جو کھا لیا ختم کر دیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا، جو آگے دیا جمع کر لیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مال پر فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ جتنا زیادہ اس نے جمع کیا یہ سارا مال اس کا نہیں۔ مال سے وہ 3 طرح کے فائدے حاصل کرے گا۔ زندگی میں جو کھائے گا اس نے استعمال کیا، جو پہنے گا استعمال کیا، اور جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دیا وہ اگلے جہاں کے لیے جمع ہو گیا۔ اب جب دنیا سے جائے گا جو مال بچ جائے گا اب یہ اس کا نہ رہا۔ کوٹیاں ہیں، پلاٹ ہیں، کاریں ہیں، بینک بیلنس ہے، وہ سارا لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا، وہ ورثاء کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ میں نے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی جو مال انسان چھوڑ کے جاتا ہے آیا اس پر اجر ملتا ہے یا نہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ وہ اولاد کا ہو گیا، وہ استعمال کرے گی۔ زندگی میں انسان خود اپنے اوپر استعمال کرے، حلال مال اپنے اوپر، جو اچھا کھائے اچھا پہنے، اللہ نے مال دیا تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ خود کھانے پر ثواب ہے، انسان کو اللہ نے مال دیا تو کوشش کرے اچھی غذا کھائے جیسی وہ کھا سکتا ہے، بیوی بچوں کو اچھا کھلائے اس پر بھی ثواب ہے، والدین کو کھلائے، جو استعمال کرے گا لباس وغیرہ پہنے گا اس پر بھی اجر۔ کھا لیا لیکن ختم ہو گیا، لباس استعمال کیا وہ بھی دنیا میں ختم، اور جو غرباء کو کھلایا، محلے داروں کو کھلایا، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، مساجد اور مدارس میں لگایا، وہ جمع ہو گیا، اور جو جمع ہو گیا وہ دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ملے گا۔ وہ جمع عارضی نہیں، وہ جمع ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو بدلے میں اللہ نے جنت دی تو جنت عارضی نہیں، وہ دائمی گھر ہے، تو جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ فائدہ۔ انسان ذرا سوچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوتے تھے۔ غلام کی قیمت آج کل کے اعتبار سے جو سب سے کم درجے کا ہے تقریباً 5-6 لاکھ روپیہ بنتی تھی، کم بھی ہو سکتی ہے لیکن اعلیٰ ہو تو 8-10 لاکھ روپیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے لیے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے ساتھی نے قتل کیا۔ علماء نے 2 مطلب بیان کیے کہ کسی کو قتل کیا مر گیا، یا خودکشی کی اپنے آپ کو مارا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام خرید کر آزاد کر دو، کہ غلام آزاد کرو گے تو اس غلام کے بدلے اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل غلام نہیں، لیکن اتنی رقم انسان اس نیت سے صدقہ کرے کہ یا اللہ میں اپنی جسم کا جہنم سے آزادی کے لیے صدقہ کرتا ہوں، امید ہے انسان کو اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن کروڑوں چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے لیے جمع نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی جانب سے اپنی جان کا صدقہ دیا کہ یا اللہ ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ ہے، یہ میں اپنی جان کا صدقہ آپ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ اللہ کے لیے ذبح کیے۔ تو انسان اپنی جان کا صدقہ دے، جہنم سے خلاصی کا صدقہ دے، زیادہ مال دیا تو زیادہ دے، یا اللہ یہ تیری راہ میں دے رہا ہوں، میرے لیے جمع فرما، اس کے بدلے مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو انسان مال ورثاء کے لیے چھوڑنا پسندیدہ ہے، لیکن جو ان کی ضرورت کا ہے تقریباً 6 مہینے 1 سال کا اتنا چھوڑے، باقی سارا مال اپنے لیے جمع کرے، اب اگلے جہاں کے لیے جمع کرے، چھوڑ کے چلا جائے گا وہ ان کا ہو گیا۔ دنیا میں جتنی طاقت ہے اتنا خود کھائے، بیوی بچوں کو کھلائے، اچھا استعمال کرے اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر نارمل ہے نارمل زندگی گزارے، غریب ہے غریبوں والی گزارے، اور اس پر بھی اجر۔ اور جو مال اللہ نے زیادہ دیا تو پھر اپنے لیے جمع کرے، دنیا سے جائے گا وہ پھر جتنا وہاں افسوس ہوگا۔ حدیث میں موجود ہے کہ کفار سے اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کیا لائے؟ میں نے مال دیا، نعمتیں دی، وہ کہے کہ یا اللہ سارا پیچھے ہے، ہمیں جانے کی اجازت دو۔ آج میں نے حدیث پڑھائی، اللہ فرمائے گا نہیں، آگے کیا بھیجا؟ وہ کہے کہ یا اللہ چھوڑ کر آئے، ہمیں واپس جانے دو، سارا لے آتے ہیں۔ فرمائے گا نہیں، وہ جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، اب دنیا میں جانا نہیں،
تو زندگی میں انسان خرچ کرے، دنیا سے چلا گیا وہ مال پیچھے رہ گیا، اب بندہ پیچھے نہیں آ سکتا، اب وہ آگے چلا گیا، جو جمع کیا وہ جمع ملے گا۔ تو یہ 3 قسمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے اپنے مال سے ہیں، کھا لیا، استعمال کر لیا یا اگلے جہاں کے لیے جمع کیا، جو جمع شدہ چھوڑ کے جائے گا وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر، آخرت کی فکر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔